میرے بھائیوں اور بزرگوں، صرف نماز پڑھ لینا اور روزے رکھ لینا
چیزوں سے بچے، حرام کاموں سے بچے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں دوسری چیز گنواتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ نے جو روزی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جو روزی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ یہ عقیدہ اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ نے جس کے مقدر میں جو روزی لکھی ہے وہ اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں کھا سکتا اور 1 روپیہ کم بھی نہیں کھا سکتا، اگر یہ عقیدہ ہمارے دل میں مضبوط ہو جائے، پھر اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ پھر کیا ضرورت ہے کسی کو دھوکہ دینے کی، کانٹا مارنے کی اور کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی؟ بھائی صاحب یہ تو مال اصلی ہے، یہ بالکل پیور مال ہے اور اسے ڈپلیکیٹ مال دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار اسے نہیں کہا جس کے پاس مال کا انبار ہو جائے، دولت کا انبار ہو جائے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہو جائیں اور 10-12 گاڑیاں ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الغنا غنى النفس، اصل مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار ہو جائے، جس کے دل میں چین و سکون ہو، وہ اصل مالدار ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، مال و دولت کی ریل پیل ہے، لیکن رات کو سونے کے لیے نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے۔ یہ مالداری نہیں ہے، یہ آزمائش ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس لیے میں مختصر میں یہ نصیحتیں اتنی قیمتی ہیں کہ ایک ایک نصیحت پر گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اتنی قیمتی باتیں ہیں۔ میں مختصر میں صرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جان لیں کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو روزی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پکے مومن ہو جاؤ گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ آج ہم خود ضرب و مسلم اور بریانی اور نہ جانے کیسے کیسے کپڑے اور شادیوں میں مٹی پہ فضول خرچیاں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک پڑوسی ہے جو غریب ہے، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو صحیح کپڑے نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے کہ صرف ہم پہنے ہم کھائیں، نہیں، اپنی پڑوسیوں کو بھی خیال رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور ایک بات پر غور کیجئے، اللہ کے نبی نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، مطلق پڑوسی کہا ہے، وہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو، وہ پڑوسی چاہے ہندو ہو، وہ پڑوسی چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر ہمارا پڑوسی ہے تو ہمارا یہ اسلامی فریضہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اس کا حق نہ ماریں، اس کے بال بچوں کو نہ ستائیں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ اسلام کا سبق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند مت کرو۔ کیا ہم پسند کرتے ہیں کوئی ہمیں گالی دے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کوئی ہمیں دھوکہ دے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے، کوئی ہمارے ساتھ دغا بازی کرے؟ جب ہم اپنے لیے ان باتوں کو نہیں پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی ان باتوں کو ہمیں پسند نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور دوسروں کے حقوق کی حق تلفی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا سبق ہے۔ اور یہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، للمومن للمسلم
کہ مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی ان کے لیے پسند کرو، اپنے لیے اچھائی پسند کرتے ہو، اپنے لیے جنت پسند کرتے ہو وہی ان کے لیے پسند کرو، ان کے لیے فکر کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ اگلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسا مت کرو کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارے درمیان ایسا شخص بہت محبوب ہوتا ہے اور ہر دل عزیز ہوتا ہے جو جہاں بیٹھے ہنسی کی محفل جما دے، لوگ اسے بہت چاہتے ہیں، جو جہاں بیٹھے ہنسی کی محفل جما دے، ٹھٹھا لگوا دے، قہقہے لگواتا رہے، لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کثرت سے ہنسنے سے منع فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسو مت، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر خیر کی باتیں، ہدایت کی باتیں یہ دل قبول نہیں کرتا، ہدایت کی باتیں دل میں نہیں اترتی ہیں، خیر کی باتوں سے دل متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک انسان، ایک آدمی جس کے سامنے آخرت کی زندگی ہو، جس کے سامنے جنت ہو، جس کے سامنے جہنم ہو، اور یہ دنیا اس کے لیے ایک امتحان گاہ ہو، ایک آزمائش کی جگہ ہو، پھر وہ آخرت سے اتنا بے فکر ہو کر کے ہر جگہ ہنسی کی محفل سجاتا رہے اور آخرت کے اعمال سے غافل ہو کر کے زندگی گزارے، یہ مسلمان کو شوبہ نہیں دیتا، یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح کی بڑی قیمتی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں شمار فرمائی ہیں۔ ہم یہ عہد کر کے جائیں کہ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عہد کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں اس کام کے لیے کہ ان باتوں پر عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج عہد کریں معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم فکر کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ جتنے بھی لوگ آئے سب نے یہ بات بتائی کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ صرف مولانا صاحب مائک میں آ کر کے بول دیں گے یہ ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہر آدمی اپنے طور پر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، جہاں تک اس کی قوت اور اس کی گرفت ہے وہ کہہ سکتا ہے، لوگوں کو بول سکتا ہے، وہاں تک وہ اپنی ہمت اور صلاحیت کو کام میں لائے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان میں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ